السلام علیکم. کیا حال ہے سب کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو جناب ایک بہت زیادہ سیریس ایشو پہ بات کرنے والے ہیں جو ہے میں نے اسی لیے اس کے اوپر میں نے سوچا کہ میں آپ سے ایک جو ہے وہ ایک ویڈیو اسی کے اوپر بناؤں. سو آئی ایم ہیئر. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کوئی بھی برا انسیڈنٹ، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ آؤٹ کم جو ہے وہ یہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، یوٹیوب کی وجہ سے ہے. مطلب سوشل ایپس کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جس طرح سے پب جی وغیرہ کو بھی ٹھہرایا گیا اور اس کو بین کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات جو میں آپ لوگوں کو آج میں یہاں ڈسکس کرنے والی ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ریسٹرکشن نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، ریسٹرکشن نام کی بھی کوئی دوا ہوتی ہے. سو وائی ناٹ یو پیپل یوز دس. تو جب بھی آپ بلیم کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یوٹیوب پہ بھی ہر ایپ میں ایک ریسٹرکشن موڈ ضرور ہوتا ہے. یوٹیوب میں آپ سیٹنگ میں جائیں، اس کے اندر ایک ریسٹرکشن موڈ کے نام سے ہوگا، آپ اس کو آن کر دیں تو آپ کسی بھی قسم کی ان ایتھیکل جو ہے وہ کانٹینٹ وہ آپ کے بچوں کی نظر میں نہیں آئے گا، نہ ہی وہ آپ کو سجیسٹ ہوگا، نہ ہی وہ تو آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں، میں بات کر رہی ہوں انڈر ایج بچوں کی جو ایڈولیسنس پیریڈ کے اندر ہوتے ہیں، جو ابھی نئے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، نوجوان. تو جب ان کے ہاتھوں میں آپ موبائل دے دیں گے اور تو ان کو تو ایک کھلی آزادی مل جاتی ہے. کھلا مطلب جب اور اوپر سے یہ کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھنا ہے. آپ نے موبائل دے دیا، نہ آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، تو یو شوڈ ہیو ٹو چیک اینڈ بیلنس آن دیم نا. جب بھی آپ ایسے غلطی کبھی نہیں کریں. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کے بچے انڈر ایج ہیں، ایڈولیسنس پیریڈ کے اندر ان کا مطلب شمار ہوتا ہے، تو آپ ان کے اوپر نظر رکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ اسٹرکٹ ماں باپ بن جائیں، بالکل بھی نہیں. لیکن جب آپ اپنے بچوں کو ایک آزادی دے رہے ہیں، ایک فیسلٹیز دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، نیٹ دے رہے ہیں، تو یہ ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی چیز ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی ریسٹرکشنس رکھیں، تھوڑی نظر رکھیں. ان کے ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ نظر رکھیے. آپ ان کے رومس میں ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ذرا آپ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، دوست احباب، یہ سب چیزیں. تو میرا آج ویڈیو بنانے کا مین جو ہے وہ مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجیز وغیرہ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجیز دیکھیں، ایجاد تو جو ہے نا، ہر ایجاد جو ہے وہ ایک ضرورت کے تحت بنائی جاتی ہے، اور ضرورت ہمیشہ جو ہے وہ انسان کی اچھی ہی رہی ہے. ایک نیک مقصد کے تحت جو ہے وہ ہر چیز بنائی جاتی ہے. لیکن جو ہے نا بعد میں ہر ایجاد کا ایک غلط جو ہے وہ مصرف بھی نکال لیا جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے غلط مصرف نکال لیتے ہیں. اب جیسے کہ یوٹیوب جو ہے، اب اس کے اندر جو ہے آپ بہت زیادہ پازیٹیو اس سے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں، پازیٹیولی جو ہے وہ آپ گین کر سکتے ہیں باتیں اور ورک. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کسی بھی ایپ کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں، کوئی بھی ایپ ہو، لیکن آپ جو ہیں اگر اس کو غلط وے میں یوز کریں گے، غلط دشا میں آپ جانے لگیں گے، تو پھر وہ ایپ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ہوتا ہے نا، رحمت نہیں زحمت بن جائے گی. لیکن زحمت بنانے والے بھی کون ہیں؟ زحمت بنانے والے بھی پھر آپ ہیں، کیونکہ آپ نے وہ چیز جو ہے وہ اس کا ایک غلط استعمال کیا ہے. دیکھیں، ہر طرح کے کانٹینٹ ہر ایپ پہ موجود ہیں، کیونکہ ہر طرح کے لوگ اسے یوز کر رہے ہیں، ہر قسم کے لوگ ابھی، اور جو ہیں وہ اس سے اپنے بزنس کے، جب اتنے سارے لوگ، جو ہر طرح کی ذہنیت کے لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ انوالو ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں، ہر طرح کا کانٹینٹ ہے اس کے اندر. تو آپ جو ہے نا اس سے آپ
نظریں نہیں چرا سکتے ہیں. تو اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ یا تو ریسٹرکشن لگائیے, آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیے. آپ کبھی بھی بچے کے ہاتھوں میں آپ موبائل دے رہے ہیں تو آپ جو ہے نا ایک چیک اینڈ بیلنس والا جو ہے وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے نا, اسے ذرا ضرور اپنائیے. جب بھی آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, آپ اس کو بچے کو بالکل آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے, موبائل وہ یوز کر رہا ہے, انڈر ایج بچہ ہے, آپ کا ایڈولیسنس پیریڈ کے اندر ہے, اور وہ کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی پختگی نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر خیالات کی جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے اس کی, مجھے اردو نہیں آ رہی, تو ہاں تو وہ نہیں ہوتی ہے. تو جناب جب ایسا بچے کی ذہنیت کچی ہے اور جو ہے وہ اس قسم کے کانٹینٹ دیکھے گا, تو سوچیں آپ اس کے ذہن پہ کتنا برا اور کتنا نیگیٹو اثر پڑے گا, اور پھر اس کے سلسلے میں آگے کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ جو ہے وہ صرف یہی ریسٹرکشنس نہیں ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ریسٹرکشن بچے کے اوپر لگا دیا, چیک اینڈ بیلنس رکھ لیا کہ یوٹیوب پہ جا کے ریسٹرکشن موڈ آن کر دیا, یا یہ آپ ایسا نہیں ہے. کہ دیکھ لیں, مثال لے لیتے ہیں ٹک ٹاک کی. تو جیسے کہ ٹک ٹاک ہے, تو ٹک ٹاک کے اندر کیا ہے کہ وہاں اس کو تو نارملی سبھی یوز کر رہے ہیں, اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ میرا خیال سے جو اسے یوز نہ کر رہا ہو. اسپیشلی جو ہے وہ ٹین ایجرس جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں اس کے اندر. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارا کا سارا کانٹینٹ خراب ہے, ایسا نہیں ہے, بہت زیادہ جو ہیں وہ اچھے جو ہیں وہ کانٹینٹ بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو آپ لاگ ان بھی نہیں کرتے ہیں, آپ جسٹ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہر طرح کے کانٹینٹس آنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ فرض کریں کہ آپ نے وہ موبائل آپ کے بچے کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے, تو آپ بچے کے ہاتھوں میں چلا گیا, تو وہ کس قسم کے جو ہیں وہ کانٹینٹ وہ دیکھے گا اور کس طرح سے وہ ریئیکٹ کرے گا. تو دس از ویری سیریس اینڈ دس از ویری ورڈ سچویشن نا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے خود اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک اویئرنیس دینی ہے, آپ نے خود بچوں کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے. یہ بہت تھوڑا ایفرٹ والا کام ہے, لیکن جو ہے وہ نا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بچے کے اندر بلا وجہ کا ایک تجسس اٹھے گا. کیونکہ تجسس جو ہے نا وہ انسان اسپیشلی بچوں کے اندر اسپیشلی ان چیزوں کے متعلق اٹھتا ہے جن کے متعلق انسان نہیں جانتا ہے یا جاننا چاہ رہا ہوتا ہے. تو کوئی چیز چھپائی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ تجسس جو ہے نا بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ اڑے آتا ہے. تو اس تجسس کے ہاتھوں وہ بچے جو ہیں وہ غلط ڈائریکشن کی طرف موو کر جائیں گے. کیونکہ جب بھی تجسس ہوتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ ہر اس ذرائع کی طرف جاتا ہے, ہر اس کیا کہنا چاہیے چینلز کی طرف جاتا ہے, ہر اس سورٹ آف نالج کو مطلب گین کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے تجسس کو جو ہے وہ ختم کر سکیں. یعنی کہ اگر اس کو ایک دفعہ تجسس ہو گیا, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو خود سے ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں, اگر آپ خود سے ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں نا, تو اس کو اتنا زیادہ تجسس کسی بھی چیز کے حوالے سے نہیں ہوگا. آپ اس کو اس کی ایج کے حساب سے جو ہے وہ صحیح گائیڈ لائن دیتے چلے جائیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں, اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بیٹا آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, آپ نے یہ کانٹینٹ دیکھنا ہے, آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ یہ جو کانٹینٹ صحیح ہے, بہتر ہے, آپ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں اور ایسے کانٹینٹ سے دور رہیں. اگر آپ خود بتا دیں گے تو دس وڈ بی بیٹر کہ تیسرا بندہ آپ کے بچے کو بتائے. تو کیونکہ یہ تیسرا جب آ کے آپ کو بچوں کو بتائے گا نا, یہ جو تیسری طرف سے تھرڈ ڈائریکشن کی طرف سے جب یہ آپ کے بچے کو جو ہے وہ ڈائریکشنس ملنے لگ جائیں گی, تو وہ جو ہے نا وہ ایک غلط وے میں جو ہے وہ موو کر جائے گا. سو آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ کرنی ہوگی, تھوڑا سا آپ کو خود بھی گائیڈ لائنس دینی ہوگی, کہ ڈائریکشن سیٹنگس کرنی ہوگی اپنے بچوں کے لیے. بہت سمپل سی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گی. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو ہر طرح کی باتیں بتا دیں, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس بچے کا ذہن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر طرح کی باتیں بتائی جائیں, نہ ہی جو ہے وہ اس سے چھپایا جائے. کیونکہ آج کل کا جو ڈیمانڈ ہے, آج کل جو ہماری سوسائٹی ڈیمانڈ ہے, جس طرف ہمارا جو ہے وہ سوسائٹی جا رہی ہے, خدا معاف کرے,
تو اس ایسی جگہ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کے جو ہمارے بچے ہیں آپ کے اور ہمارے، تو ان کو جو ہے نا ایک نالج ہونی چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، تاکہ ان کا بھی ملس نہ ہو، ان کے اوپر ان کے ساتھ بھی کچھ زیادتی نہ ہو، نہ ہی وہ خود زیادتی کریں، نہ ہی وہ خود انوالو ہوں کسی بھی چیز میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنے بچے کو ایک صحیح گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ فرض کریں، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ بچے جو ہیں اس میں بہت زیادہ گیمر ٹائپ کے ہیں، گیمز ہر بچہ کھیلتا ہے، سو آپ جو ہیں اس کو گیمز کے حوالے سے ہی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بیٹا جب بھی آپ کوئی بھی نیا گیم اسٹارٹ کرتے ہو، گیمز شروع کرتے ہو، تو گیم کا ہمیشہ سے یہ رول ہوتا ہے کہ فرسٹ لیول سے آپ کو اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ جو ہے فرسٹ لیول سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں جنہیں آپ نے فالو کرنا ہی کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو اب آپ جس طرح سے آپ لیول پار کرتے چلے جاتے ہو، اچیو کرتے جاتے ہو، تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اچیومنٹ ہوتی جاتی ہے آپ کی نا، اور آپ اینڈ میں جا کے جو ہے وہ یا تو آپ پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، جو بھی ہے، یعنی کہ آپ ونر بنتے ہو یا تو آپ لوزر بنتے ہو۔ تو آپ جو ہے لائف کو آپ اسی طرح سے سمجھو، آپ نے اس طرح سے سمجھانا ہے بچے کو کہ لائف جو ہے وہ بھی ایک گیم ہے، اور ایک یہ نہیں کہہ رہی کہ گیم ہے تو ختم کر دو، میں ایک تشبیہ کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے گیم ہوتا ہے اسی طرح سے لائف ہے، لائف کے اندر بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ آپ اپنی ایج کے حساب سے لیول 1 پر ہیں، اگر آپ اپنی ایج کے حساب سے لیول 1 پر ہو بیٹا، تو آپ نے ابھی اپنے لیول کے حساب سے نا اپنی اسٹڈیز مکمل کرنی ہے، اسکلز سیکھنی ہے، یہ آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اتنے سے اتنا عرصہ آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ یہ جو اتنا ٹائم اسپین ہے، آپ نے یہ پورا جو ہے وہ اسٹڈیز میں گزارنا ہے، اسٹڈی گین کرنے میں گزارنا ہے، اسکلز گین کرنے میں گزارنا ہے، ایجوکیشن حاصل کرنی ہے بیسکلی، اور اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس طرح سے بنانا ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے ہمیں اس طرح سے بچے کو فرینڈلی ٹریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اس سے نا موبائل نہیں چھین سکتے ہیں۔ آج کل کا دور نہیں ہے کہ آپ نے موبائل چھین کے رکھ لیا تو بچہ جو ہے وہ بالکل آپ کے قابو میں آ جائے گا، کیونکہ پریشرائز ہو جائے گا اس طرح سے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ پریشر کریں، جیسے کہ آپ نے اسپرنگ کو پریشر کیا، تو اسپرنگ کیا کرے گی؟ اسپرنگ جو ہے وہ پلٹ کے آپ کے منہ پہ آ کے لگے گی۔ تو اسی طرح سے انسان کی سائیکالوجی بھی ہے، جب اس کو نا پریشرائز کیا جاتا ہے نا تو وہ باغی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو اگر اس طرح سے پریشرائز کر رہے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ جس لائک دیٹ کہ اس سے موبائل چھین لیا، اس کی ایکٹیویٹیز پہ روک تھام لگا دی، تو یہ ان سب سے بچہ جو ہے وہ اندر ہی اندر باغی ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ دوسری سورس جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے موبائل تو وہ کہیں اور سے موبائل اپنے دوست سے موبائل لے کے یوز کر لے گا، پڑوس میں جا کے جو ہے وہ موبائل یوز کر لے گا، کہ مطلب اس کے لیے جو ہے نا وہ کمی نہیں ہے۔ وہ آپ یہ مت سمجھے کہ یہ آج کل کے زمانے کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو نا فرینڈلی لے کے چلنا ہے، اس طرح سے ان کو ریسٹرکشنس نہیں لگانی ان کے اوپر، اس طرح سے ان کے اوپر پریشرائز نہیں کرنا ہے، تو آپ نے ان کو تھوڑا سا نا فرینڈلی وے میں ان کو ٹریٹ کرنا ہے، جس لائک دیٹ۔ اور پلس یہ کہ تھوڑی دین کی تعلیم بھی ان کو ضروری ہے بہت زیادہ، کیونکہ بچے جب بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی انسان اگر انیشیل اسٹیج پہ ہو اور اس کو جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ تھوڑی سمجھ بوجھ دے دی جائے، دین کے حوالے سے اس کو دینی تعلیم دے دی جائے، اس کو آخر تک کے یاد رہتی ہیں کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے حلال ہے اور یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ تو کیا حلال اور حرام کا ڈفرینس آپ نے بچے کو بچپن سے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ کام ایسے ہیں جن کے اوپر جن کو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے کرنا نہیں ہے، آپ اپنے مشغلوں میں بزی ہیں،
تو اور جو ہے وہ تو جیسے کہ آپ اپنے مشغلوں میں بزی ہیں اور بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے یا بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ بھئی یہ تو ٹیچرس کی ذمہ داری ہے. ٹیچرس کی ذمہ داری اسکول کی حد تک کے ہے. اسکول میں بالکل بے شک جو ہے وہ ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیسک ایتھکس وغیرہ یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں. لیکن پلس یہ کہ اگر ان کو گھر سے بھی وہی سب جو ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ ملے گا, ایک اچھی سیکھ مل رہی ہوگی بچے کو. سب ایک ہوتا ہے نا ایک حلال حرام کا ڈفرینس اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں اگر گھر سے اور اسکول سے دونوں طرف سے مطلب ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی تو وہ بچہ جو ہے نا آپ آگے چل کے جو ہے وہ کبھی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا. آئی بیٹ کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. تھوڑا سا اس کے اندر جب بچہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ یہی سب باتیں جو ہیں اور جو اس کو بگاڑنے کا سبب بن جاتی ہیں, اس کے مینٹلی ڈس آرڈرس کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس کے سامنے بھی تھوڑی اب آپ نے آپ کو جو ہے نا مثال میں نے کیا کہا کہ اپنی مثال جو ہے وہ اس کے سامنے ایک اچھی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو خود کو پیش کریں. یعنی کہ اپنے آپ کو ایک آئیڈیل مثال کے طور پہ جو ہے وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کریں. ابھی اگر آپ جو ہے وہ اس کے سامنے سگریٹ پئیں گے, لیٹ سپوز ایک چھوٹی سی مثال ہے, اگر آپ نے اس کے سامنے سگریٹ پی تو وہ سگریٹ پینے کو کوئی بڑی بات اور کوئی جو ہے وہ ہارمفل ایکٹ نہیں سمجھے گا. کیوں؟ کل کو وہ بھی پیے گا. کیوں؟ میرا باپ بھی پیتا تھا, میری اس طرح سے ہوتا ہے. یہ بچے کی سائیکالوجی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے گھر سے اسٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا حل ہوتا ہے. آپ کو تھوڑی توجہ دینی پڑے گی کیونکہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے. تو آپ سے مراد یہ ہے کہ تمام پیرنٹس کی, تمام جو ہے وہ ٹیچرس کی, سب کی جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرف ہمارا جو ہے معاشرہ جا رہا ہے, جس کھڈے میں گر رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے تھوڑی سی ہم ایفرٹ لگائیں. یہ جو کچے ذہن ہوتے ہیں نا, ان کچے ذہنوں میں اگر آپ جو ہے جو باتیں ڈالیں گے ویسے ہی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائیں گی. اگر آپ نے ان کے اندر غلط باتیں ڈال دی ہیں, غلط وہ کسی سورس کے ذریعے جو ہے وہ باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ گئیں تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی. اور اگر ادھوری بیٹھیں تو تجسس ڈیولپ ہوگا اور تجسس کے نتیجے میں ایک غلط ڈائریکشن میں وہ موو کر جائیں گے. تو اس کے اوپر آپ فوکس کریں. بہت لمبی ہو گئی ہے تقریر تو اس کو میں ختم کرتی ہوں. اور خیال رکھیے اپنے ارد گرد کا, اور پلیز چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیے اپنے بچوں کے اوپر. اور اجازت دیجیے, اللہ حافظ.